اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بائیکاٹ کر کے بھاگ جائیں گے. بالکل نہیں بھاگیں گے. ہم الیکشن کے اندر رہیں گے. ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ 95% عوام جو عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتا تھا, جو عمران خان کو باہر بھیجنا چاہتے, نہ عمران خان باہر جائے گا نہ مائنس ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ عوام کی بات کر رہا ہے. عوام آگے آئے گی اور عوام ہی حکومت کرے گی. کہ وکلاء اسپیشلی جب ان سے پوچھا جاتا ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کافی آج کل ڈس ہارٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی اسٹرانگ بیانیہ نہیں ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کے, کیا وجہ ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ عمران دیکھیں, ہم نے ایک چیز طے کر لی ہے. ایک چیز ہماری طے شدہ ہے کہ ہم نے جمہوری پروسیس سے نہیں نکلنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جمہوری پروسیس سے نکالنے کے لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ کرایا سمبل کا. آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 تاریخ دی, وہ سمبل نوٹیفائی نہیں کیا. میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا, اپنی پارٹی کے الیکشن کروا کے آج تک ہمیں سمبل سے محروم کیا گیا ہے. عمران خان کے کوئی وکلاء, کوئی عوام ڈس ہارٹ نہیں ہے. آج بھی وکلاء عمران خان کے ساتھ اور عوام پوری اور میڈیا اسی طرح کھڑا ہے. عمران خان ایک میاں والی کی جنگ نہیں لڑ رہا. عمران خان, کیونکہ جب میں عدلیہ کی تحریک میں تھا, عمران خان نے ہماری عدلیہ کی تحریک کو بھی لیڈ کیا. عمران خان کا ایک ہی نعرہ ہے, آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. یہ اس کی جنگ ہے. اور عمران خان ایک بات کرتا ہے کہ میں نے لوگوں کو نیچے سے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے, اور یہ جو مافیا ہے, جو اشرافیہ ہے, ان کو یہ بات نہیں پسند, کیونکہ ان کی دکانیں جو 75 سال سے چل رہی ہیں وہ بند ہو جائیں گی. کیونکہ جب عام آدمی آگے آ جائے گا تو تب ہی ریاست مدینہ کا کنسیپٹ پورا ہوگا. عمران خان نہ کسی فیکٹری کا مالک ہے, نہ اس کے قاسم اور سلیمان کے نام کی کوئی فیکٹری ہے, نہ وہ سرمایہ دار ہے. وہ صرف اور صرف آپ کی بات کر رہا ہے. اگر 6 مہینے سے وہ جیل میں بیٹھا ہے, آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہے, اور آج الیکشن کیوں نہیں کرائے جا رہے؟ سب کو پتہ ہے, گراؤنڈ ریئلٹی سب کو پتہ ہے. الیکشن اگر ہوتا ہے فری فیئر الیکشن, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے مینڈیٹ جو 218(3) آئین پاکستان اس کو دیتا ہے, اس کے تحت الیکشن کرا کے دیکھیں. آپ دیکھ لینا کہ الیکشن پریمیسز کے اوپر جو بھی آدمی آئے گا وہ عمران خان کو ووٹ ڈالے گا, کیونکہ عمران خان آپ کی بات کرتا ہے. عمران خان صرف پاکستان کی محبت کی بات نہیں کرتا, وہ مسلم امہ کی بات کرتا ہے. وہ OIC میں جاتا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے. وہ UNO میں جاتا ہے تو سامنے جا کے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی اور کشمیر کی بات کرتا ہے. وہ جب اس کو ہٹایا گیا, جب اس کی حکومت کو ختم کیا گیا, تو آپ کو یاد ہے کہ وہ روس کے ساتھ کیا معاہدہ کرنے جا رہا تھا. وہ روس کے ساتھ آپ کے بہت جو اچھے معاہدے تھے, آپ کے معاہدے, آئل کے معاہدے کرنے جا رہا تھا. کیا اس سائفر کے تحت عمران خان کو ہٹایا جانا عوام کو پتہ نہیں ہے؟ 25 کروڑ عوام کو شعور حاصل ہو چکا ہے. 25 کروڑ کے عوام کو شعور اس وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ اس نے بتا دیا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. اب ہم عوام اپنے حقوق مانگتی ہے. صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق اور جو عوام کے حقوق ہیں وہ سب سے اوپر ہیں. آئین کہتا ہے کہ 22 جو عوام ہے وہی اصل ریاست ہے. انشاءاللہ عمران خان پاکستان کی محب وطن ہے, پاکستان کی فوج سے بھی محبت کرتا ہے, پاکستان کی عدلیہ سے, لیکن اب اداروں کو دیکھنا ہے کہ ایک آدمی حق اور سچ کی بات کر رہا ہے, عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, تو اس کو میجارٹی ہے, اس کو حکومت دے. جو اس کے پاس کنسیپٹ ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر یورپ اسی کنسیپٹ کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ایک فلاحی ریاست کا, اگر فلاحی ریاست بنے گی ہم اور آپ لوگ اوپر آئیں گے. لیکن اشرافیہ مافیا یہ نہیں ہونے دیتا کہ عام آدمی اوپر آئے. یہی ہماری جنگ ہے, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ. اچھا سر یہ بتائیے, کیونکہ وہ حق سچ کی بات کر رہا ہے, ہم جمہوری پروسیس میں رہیں گے. یہ اشرافی اور مافیا تھے. اچھا سر, ایک طرف پیپلز PTI پہ پابندی کی خبریں بھی چل رہی ہیں, دوسری طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھا جائے تو بلاول بھٹو بارہا یہ بیان دے چکے ہیں کہ عمران خان کو فیلڈ میں ہونا چاہیے, ان کے بغیر الیکشن ناممکن ہے. ابھی آپ سے کچھ دیر قبل سبط الحسن بخاری صاحب نے بھی یہی بیان دیا کہ خان صاحب کو فیلڈ میں ہونا چاہیے, ان کے بغیر بیان نامکمل ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی یہ بیانات دیے ہیں کہ ہمارا اور PTI کا مخالف ایک ہے. جس طریقے سے PTI کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے رہنماؤں کے مسترد ہوئے, تو ہمیں مل کر اس کا سامنا اور مقابلہ کرنا چاہیے. میں ایک بات بتا دوں, ہم جمہوریت کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور جمہوری انداز سے آنا چاہتے ہیں. آپ نے پچھلا پورا سال دیکھ لیا, یہ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا کہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی کنسنسس نہیں ہے.
हमारी पार्टी का पिछला साल आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने पीडीएम ने कानून में अमेंडमेंट की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किए, ये जमातें भी सारी शामिल थी, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी उस टाइम शामिल थी। 25 मई का इलेक्शन था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन अनाउंस किया, 2 सूबों की हुकूमतें जो हैं आईनी तौर पर डिसॉल्व हुई, क्या इन्होंने इलेक्शन होने दिया? अब देखें, हम नहीं चाहते अब नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, हम इनके खिलाफ इस वजह से हैं कि इन्होंने मुल्क को दिया क्या है, ये तो मुल्क से कुछ लेके गए हैं, और तमाम केसेस देख लें, हम उनके इन चीज़ को डिफेंड बिल्कुल नहीं करते। हाँ, जमहूरियत का नारा लगाते, हम भी यही कह रहे हैं कि हमें जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन पीडीएम की जो जमातें, इमरान खान ने स्लोगन देखे, आज कितनी जमातें उसके खिलाफ खड़ी हैं, सिर्फ उसके साथ अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ। तो अपना एजेंडा लेके, चाहे बिलावल है, चाहे जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है, हमारा एजेंडा एक है, वो 25 करोड़ अवाम है। तो जो पीटीआई पे पाबंदी की खबरें चल रही हैं उस हवाले से देखिए, पाबंदी किस तरह की लगाई जाएगी? पाबंदी लगाने के लिए पिछली दफा भी इन्होंने पिछले साल ये कोशिश की कि हम इस पार्टी को बैन कर दें। वो पार्टी जो आर्टिकल 17 है, इस तरह बैन नहीं होती, वो अगर पार्लियामेंट करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो इस तरह बैन क्या पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम है? 96 से एक बंदा चल रहा है और अकेला चल के पूरे पाकिस्तान में, उसमें जगह जगह पे और पूरी दुनिया में आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है कितने लोग उसके साथ हैं। तो बैन किस सिलसिले में? इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने यही किया है ना कि पाकिस्तान की वेलफेयर की बात करता है, अवाम की वेलफेयर की बात करता है। आपने 3 साल गवर्नमेंट देख ली, जितनी एक्सपोर्ट इमरान खान के दौर में हुई, आप एक हेल्थ कार्ड को उठा के लेकर यकीन करें कि मुझे मुख्तलिफ पार्टियों के लोग मिले हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बच्ची, हमारी वाइफ, जिनके पास हमारे पास पैसे नहीं थे, उस हेल्थ कार्ड की वजह से 10-10 लाख लोगों को मिला है। एक हेल्थ कार्ड का इमरान खान के एक काम का भी जरदारी और नवाज शरीफ ये जवाब नहीं दे सकते। उसने तो अवाम की फलाह के लिए काम किया, और फलाही रियासत का काम ही यही कि अवाम को फैसिलिटेट करना। उसके आप ये देख लें कि फलाही प्रोजेक्ट उठा के देख लें, आप कैंसर हॉस्पिटल उठा के देख लें। मेरे इलाके में मियाँ वाली में जो यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ किसी एलिट ने तो नहीं बनाई, वहाँ किसी इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, लेकिन इमरान खान ने वहाँ एक यूनिवर्सिटी बनाई जो ख्वाजा साहब को पता है ब्रेडफोर्ड से एफिलिएटेड है, और वहाँ एक डिग्रियाँ मिलती हैं, जहाँ वहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं। हमारी स्टेट हो, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर दूँ, आप लोग साथ दें, क्योंकि गरीब लोग उठेंगे इंशाल्लाह। और अभी एक चीज़ और भी है कि अभी कोई एनआरओ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एनआरओ है, फेयर इलेक्शन कराना। अगर इमरान खान फेयर इलेक्शन करा के इमरान खान आता है, इमरान खान देखें फिर वो जो उसके पास, क्योंकि पिछली दफ़ा भी उसके पास एक पूरा रिफॉर्म्स का एजेंडा था जो इम्प्लीमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सारे लोग शामिल थे, नहीं होने दिया। इंशाअल्लाह हम मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मैं ये भी कहता हूँ अक्सर कि एक वकील ने ख्वाब देखा था और एक वकील ने पाकिस्तान बनाया था। वकील ही इमरान खान ने वकीलों पर डिपेंड किया है, मीडिया, वकला, अवाम, इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। और इमरान खान